اچھا تو اسٹوڈینٹس ہم نے 1999 تک جو ہے وہ ہسٹری ڈیٹیل میں ڈسکس کر لی ہے. اچھا تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 1999 کے اندر 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ ایمرجنسی لگا دیتے ہیں with the help of جنرل عزیز اینڈ جنرل کیانی. ٹھیک ہے. اچھا تو ایک اور میں چیز تھوڑی سی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو ہماری پارلیمنٹ کا جو نظام ہے نا، فار ایگزامپل جو دو ہاؤسز کا نظام ہے وہ برٹش پارلیمنٹ سے جو ہے وہ ہم نے اخذ کیا. برٹش پارلیمنٹ کے بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دو ہاؤسز ہیں، ہاؤس آف کامنز ہے لوور ہاؤس اور ہاؤس آف لارڈز یہ اپر ہاؤس ہے. دو ہاؤسز کا کنسپٹ آیا، یہ برٹش پارلیمنٹ سے ہم نے لیا. ہمارا جو لوور ہاؤس ہے اس کو نیشنل اسمبلی کا نام دیا گیا اور جو اپر ہاؤس ہے اس کو سینٹ کا نام دیا گیا. باقی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو ہم آلریڈی ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، وہ میں شروع میں بتانا بھول گیا کہ کانسٹیٹیوشن دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ریجڈ کانسٹیٹیوشن، ایک ہوتا ہے فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن. ریجڈ کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ مطلب کہ بہت زیادہ سخت کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اتنے زیادہ سخت نہیں ہو سکتے. ریجڈ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ بڑی مشکل سے چینجنگ کرنی پڑتی ہیں. جس طرح پاکستان کے اندر جو ہے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنے کے لیے، تو اسی طرح جو فلیکسیبل ہے اس کے اندر جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اچھا تو 1999 سے 2002 تک جو ہے وہ ایمرجنسی رہتی ہے. 2 اکتوبر 2002 پورے 3 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں. مسلم لیگ کا پی ایم ایل کیو اور ایم ایم اے جو ہے وہ مجلس متحدہ مجلس عمل ہے جو، ٹھیک ہے، وہ میجر پارٹیز اپیئر ہوتی ہیں اور میر ظفر اللہ خان جمالی کو پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے. میر ظفر اللہ خان جمالی کو 2002 میں پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے. جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور 2002 سے 2004 تک میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب رہتے ہیں اور 2004 میں میر ظفر اللہ خان جمالی ریزائن کر دیتے ہیں اور شوکت عزیز کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنا دیا جاتا ہے. شوکت عزیز ان کو جو ہے وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے. اس کے بعد مشرف صاحب کا رول رہتا ہے 2002 سے 2004 تک. پھر 2007 تک جو ہے وہ اسمبلیز رہتی ہیں. دوبارہ الیکشن کرانے کا کہا جاتا ہے. آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ مشرف صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف بھی تھے، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی تھے، مطلب چیف ایگزیکٹو بھی تھے. تو ہوا کیا کہ ہم بات کرتے ہیں 3 نومبر 2007. 3 نومبر 2007 کو جو ہے وہ مشرف صاحب کا جو فیصلہ آنا تھا، سوری 5 نومبر 2007 کو جو ہے وہ مشرف صاحب کا کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ آنا تھا. وہ فیصلہ کیا تھا کہ 2007 میں الیکشن کروانے تھے اور الیکشن میں وہ بندہ حصہ نہیں لے سکتا جو آرمی ریٹائرڈ نہ ہوا ہو. مطلب آرمی سے ریٹائر ہونے کے 2 سال بعد آپ جو ہے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. اس کے 2 سال کے اندر اندر آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. بٹ جنرل پرویز مشرف تھے جو تھے وہ اس وقت آرمی چیف بھی تھے، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی تھے. تو مشرف صاحب نے یہ کہا کہ مجھے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے. کورٹ میں فیصلہ چلا گیا. کورٹ نے 5 نومبر 2007 کو جو ہے وہ فیصلہ سنانا تھا. تو مشرف صاحب کو جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ میرے خلاف فیصلہ آئے گا. تو ہوا کیا کہ 3 نومبر 2007 کو 3 نومبر 2007 فیصلے کے 2 دن پہلے مشرف صاحب نے سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا، ججز کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا اور اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا. دوبارہ مشرف صاحب نے دوسری دفعہ 2007 میں
جو ہے وہ اسمبلیز کو ڈیزالو کیا، ٹھیک ہے، اور مشرف اور بے نظیر کی بھٹو کے درمیان جو ہے وہ NRO سائن ہوا، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، NRO، ٹھیک ہے۔ یہ جو ابھی مشرف صاحب، ابھی جو خان صاحب جو ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو اور پیپل پارٹی والوں کو NRO دیا گیا، مشرف صاحب نے دیا، NRO سائن کیا گیا۔ NRO میں یہ تھا کہ جتنے بھی سیاسی بندے ہیں، سیاسی لیڈرز کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں، وہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں۔ NRO میں یہ سائن ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ 2007 میں 2007-8 کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوتا ہے، COD، چارٹر آف ڈیموکریسی 2007 کے اندر۔ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوتا ہے بٹوین نواز شریف اینڈ بے نظیر بھٹو، اور یہ اس وقت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیموکریسی کو سپورٹ کرنا ہے، اینڈ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، دا مین پرپز واز ٹو فائٹ اگینسٹ دا ڈکٹیٹرز، کہ ڈکٹیٹرز کے اگینسٹ ہم نے لڑنا ہے۔ تو 2007 کے اندر جو ہے وہ دوبارہ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہوئی۔ تو ہوا کیا کہ 2007 27 دسمبر 2007 کو 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کا راولپنڈی لیاقت باغ میں قتل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ راولپنڈی لیاقت باغ میں بے نظیر بھٹو کا قتل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مشرف صاحب ریزائن کر دیتے ہیں۔ 2008 میں 2008 کے اندر دوبارہ الیکشنز ہوتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے مرنے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو دلی لگاؤ ہوتا ہے لوگوں کا، وہ بہت زیادہ ٹرن ہو جاتا ہے پیپل پارٹی کی طرف، اور پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ الیکشن جیت جاتی ہے۔ اچھا، ابھی اس کا الزام جو ہے وہ مشرف پہ لگایا گیا۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپل پارٹی ان دنوں میں اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتی تھی۔ جو بے نظیر تھی وہ پرویز مشرف کے اگینسٹ کھڑی ہو گئی، باہر سے واپس آ گئی جب NRO سائن ہوا تو، ٹھیک ہے۔ جب باہر کنٹری سے واپس آئیں تو ہمیشہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی قتل وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے نا، تو جس بندے کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہی اصل اس جرم کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ تو بے نظیر کے بھٹو کا جو قتل ہوا، اس قتل کا سب سے بڑا نقصان مشرف کو ہوا، کہ مشرف صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بھی تھے، اور جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہے پاور میں تھے، ملٹری چیف بھی تھے۔ مشرف صاحب نے پاکستان کے اندر اکانومی کو بحال کرنے کے لیے بہت زیادہ اقدامات کیے۔ تو مشرف کے دور کے اندر جو ہے وہ مہنگائی بھی بہت کم تھی، مطلب سست پائی تھی، ٹھیک ہے۔ ہر چیز مطلب اکانومی آپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی تھی، اور ہر چیز جو ہے وہ اکنامیکل ہو چکی تھی۔ تو مشرف صاحب جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی 1-on-1 ملاقاتیں کر رہے تھے۔ تو ہوا کیا کہ بے نظیر بھٹو کا قتل ہوتا ہے، اور اس کا الزام جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے پرویز مشرف کے اوپر۔ پرویز مشرف صاحب کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، ساری جو سپورٹ ہے لوگوں کی وہ پرویز مشرف سے ہٹ کے بے نظیر کی طرف چلی جاتی ہے، اور اس طرح جو پرویز مشرف صاحب ہیں وہ جیتا ہوا الیکشن 2008 میں ہار جاتے ہیں۔ اس کے بعد جناب 2008 کے اندر پیپل پارٹی الیکشن جیتتی ہے، تو یوسف رضا گیلانی کو پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مشرف صاحب کو جو ہے وہ جنرل آصف کہہ رہا ہوں، صدر آصف علی زرداری اس وقت کے، ان کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ مئی 2008 میں الیکشن کروائے جاتے ہیں، مشرف صاحب الیکشن کرواتے ہیں، تو اس وقت پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ پریزیڈنٹ دین پریزیڈنٹ جب وہ پہلے تھے مشرف صاحب کو پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 2007 کے اندر جو ہے وہ جائنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے پاکستان پیپل پارٹی کی اور PMLN کی۔ PMLN کی گورنمنٹ جو ہے وہ پنجاب کے اندر بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ 2/3 میجورٹی سے نہیں، سمپل میجورٹی سے پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ بنائی جاتی ہے۔ لیکن
पाकिस्तान पीपल पार्टी ने क्या फैसला किया कि हम जो है वो अपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे, सॉरी पीएमएलएन ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया है कि हम जो है वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे और ट्रेजरी बेंचेस का मौका जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी को दिया जाए। पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट बनाई जाती है, लेकिन पीएमएलएन ने ये कहा कि अगर मुशर्रफ साहब रिजाइन करेंगे तो हम जो है वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे। मुशर्रफ साहब ने रिजाइन किया, मुस्लिम लीग नून जो है वो गवर्नमेंट से हट के अपोजिशन बेंचेस पे आ गई और आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब के साथ बना दिया गया। उसके बाद आप लोगों को बताता चलूं कि 2010 के अंदर 18th अमेंडमेंट होती है। 18th अमेंडमेंट को मैंने डिटेल के में आपके साथ डिस्कस किया। तो 2008 से 2013 तक गवर्नमेंट रहती है जनाब पाकिस्तान पीपल पार्टी की, 5 साल पूरे करते हैं फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो अपने 5 साल पूरे करते हैं, फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 5 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पूरे करती है। उसके बाद 2013 के अंदर इलेक्शंस होते हैं मई में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो मुस्लिम लीग नून है वो 2/3 मेजॉरिटी से इलेक्शन में आ जाती है, हुकूमत में आ जाती है। मियां नवाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। प्रेसिडेंट आपके जो है वो ममनून हुसैन, उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। लेकिन साथ ही 2014 को जो है वो इमरान खान साहब जो है वो धरना दे देते हैं। पीटीआई और इनके अलाइज जितने भी थे वो सिट इन, मतलब उनका प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। उनका प्रोटेस्ट शुरू होता है, आप लोगों को पता है कि रेडियो स्टेशन के ऊपर हमला होता है, ठीक है। और 2014 के अंदर हमने सीपैक में डिटेल में पढ़ा कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पाकिस्तान का दौरा करना होता है, लेकिन इस इमरान खान के धरने की वजह से प्रेसिडेंट सीपैक को इनिशिएट नहीं कर पाते। फिर 2015 को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चाइनीज प्रेसिडेंट वो पाकिस्तान आते हैं, सीपैक की ऑफिशियल साइनिंग होती है, एमओयू साइन होते हैं और सीपैक को इनिशिएट कर दिया जाता है। लेकिन साथ ही 2016 में पनामा केस आ जाता है, पनामा लीक्स आ जाती हैं, मोस्ट करप्टेड पर्संस इन द वर्ल्ड उनके नाम आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मियां नवाज शरीफ के अगेंस्ट जो है वो केस चलने लग पड़ता है, ठीक है। आप लोगों को बताता चलूं कि जब मियां नवाज शरीफ का केस पहले जब गया था उस वक्त साकिब निसार साहब थे। तो साकिब निसार साहब ने ये कहा था कि जब केस पहले गया था साकिब निसार साहब ने ये कहा था कि ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, सॉरी इट्स नॉट आवर ज्यूरिसडिक्शन, हम ये केस नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन फिर अचानक ही 4-5 माह बाद 2017 को सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर सोमोटो ले लेती है, आज खुद नोटिस लेती है। पहले जो चीफ जस्टिस कहता था कि ये हमारा केस नहीं है, अचानक कुछ वजूहात ऐसी आई कि चीफ जस्टिस जो है वो 2017 के अंदर सोमोटो लेते हैं और मियां नवाज शरीफ के आर्टिकल 62, 63, 62, 63 के तहत जो है वो नाअहल करार दिया जाता है और रिजाइन करने का कहा जाता है। मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को रेस्टिगेट कर दिया जाता है और शाहिद खाकान अब्बासी एज अ पीएम ऑफ पाकिस्तान चार्ज संभाल लेते हैं। उसके बाद 2018 को मुद्दत खत्म होती है, जुलाई 2018 को जनाब इलेक्शंस होते हैं, पीटीआई सिंपल मेजॉरिटी से इलेक्शन विन करती है, लेकिन पीटीआई अपने अलायंस को साथ मिला के अपनी गवर्नमेंट बनाती है जिसमें इमरान खान साहब जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है और प्रेसिडेंट जो है वो आप लोगों को पता है कि आरिफ अलवी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और अभी जो है वो सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने है। मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए हैं और अभी क्या हालात है वो टिल डेट 2008 से जो है वो टिल डेट आप लोगों को हालात पता है कि हमारी इकोनॉमी का क्या हशर हुआ है। एफएटीएफ ने हमें जो है वो ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, ब्लैक लिस्ट तो नहीं हुआ, ग्रे लिस्ट में है हम एफएटीएफ की। तो ये कुछ वजूहात हैं। तो ये था स्टूडेंट्स टिल डेट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। तो
مجھے بتائیے گا کہ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ کائنڈلی بتائیے گا یہاں تک سب جی جی ایف اے ٹی ایف کی ووٹنگ ہوئی ہے کل پارلیمنٹ کے اندر، جو مشترکہ اجلاس ہوا ہے سینٹ کا اور نیشنل اسمبلی کا. میں نے ابھی تک نیوز پیپر نہیں پڑھی آج کی، تو یہ میں پڑھوں گا. تو بالکل ایسے ہی ہے، ایف اے ٹی ایف بل جو ہے وہ آج کل پیش ہو رہے ہیں. پہلے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف بل آیا تھا، اس کو پارلیمنٹ میں جو نیشنل اسمبلی نے پاس کیا، لیکن سینٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اب جو ہے وہ سٹ ان جو اسمبلی کے اندر پارلیمنٹ پوری کی جو مشترکہ اجلاس ہے وہ ہوا تھا انڈر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری. تو یہ کچھ ہیں. تو ایف اے ٹی ایف کو ہم انشاءاللہ جبیر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. میں نے سلیبس میں ایف اے ٹی ایف کا بتایا ہوا ہے. اسٹوڈینٹس تھوڑا سا میں 2013 سے ذرا ٹیررزم کو، جی افرا صاحب وہ پتہ ہے نا آپ لوگوں کو یہ اس طرح کے کوسچن نہیں پوچھے جاتے. میں ایک منٹ ذرا، اچھا اسٹوڈینٹس میں ذرا تھوڑا سا ٹیررزم کے اوپر آپ لوگوں کو تھوڑی سی بریفنگ دے دوں کہ 2013 میں جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی، 2013 میں جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت پاکستان میں دو میجر ایشوز چل رہے تھے. ایک آلریڈی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بجلی کا بحران بہت زیادہ تھا، انرجی کرائسس چل رہے تھے، اور دوسرا مین تھا ٹیررزم. دہشت گردی پاکستان میں جو ہے وہ بالکل پیک پہ تھی. تو ہوا کیا، میں ٹیررزم کو تھوڑا سا ٹیررزم کو ایکسپلین کرتا ہوں، اس کے بعد انرجی کرائسس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ان کو حل کرنے کے لیے کیا کیا. جو ٹیررزم پاکستان کے اندر وہ ریلیجیس ٹیررزم بیس تھی، ٹھیک ہے، شیعہ سنی کا کنفلکٹ بھی چل رہا تھا. طالبانائزیشن مشرف کے دور میں ہی سٹارٹ ہو گئی تھی، طالبان جو ہے وہ بننا شروع ہو گئے تھے، آرگنائزیشن سٹارٹ ہو گئی تھی. تو ہوا کیا کہ 2001 کے اندر 9/11 اٹیکس ہوئے ٹریڈ سینٹر کے اوپر، جو اسامہ بن لادن، جو بن لادن کمپنی کے مالک اسامہ بن لادن، القاعدہ کے سربراہ، انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی. اس کے بعد اسی دن جناب پینٹاگون کے اوپر حملہ ہوا. تو اسی دن یہ خدشہ تھا کہ وائٹ ہاؤس کے اوپر بھی حملہ ہوگا، لیکن انٹیلیجنس ایجنسیز نے جارج واشنگٹن بش تھے اس وقت، ٹھیک ہے، ان کو وہاں سے نکالا. بش نے جو ہے وہ ڈیپتھ آف دا سی میں جا کے، مطلب سمندر کی تہ میں جا کے نا، انہوں نے ایڈریس کیا تھا وہاں سے کہ اب جو ہے وہ کروسیڈ سٹارٹ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، بش نے جو ہے وہ مسلمز کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا. ٹھیک ہے، بش نے جو ہے وہ وار آن ٹیرر سٹارٹ کر دی آفٹر 9/11 ان 2001. اس کے بعد لال مسجد انسیڈنٹ ہوا، ٹھیک ہے، کچھ سافٹ ٹارگٹ کیے گئے ٹیررزم کے اندر، ہارڈ ٹارگٹس کیے گئے، ٹھیک ہے، کچھ انٹینس ٹارگٹس کیے گئے. جس طرح سافٹ ٹارگٹ میں اگر آپ کہیں تو مارکیٹس وغیرہ آ جاتی ہیں. اس کے بعد ہارڈ ٹارگٹ یہ ہے کہ اگر کسی ایک پوائنٹ کے اوپر صحیح فوکس کیا ہو، مطلب اس کو ہم نے کرنا ہے. اور کچھ ہوتے ہیں انٹینس ٹارگٹس. انٹینس ٹارگٹس جو ہیں وہ ریلیجیس پلیسز کو ہٹ کیا جاتا ہے. تو جو لال مسجد کا جو انسیڈنٹ تھا اس کو ٹارگٹ کیا گیا. تو جو ایئر 2010 11 12 یہ ڈارکسٹ ایئر رہے پاکستان کی ہسٹری کے. اس وقت اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے جو ہے وہ آرمی چیف جنرل رئیس شریف صاحب کے ساتھ مل کے آپریشن ضرب عضب سٹارٹ کیا، وہ کامیاب ہوا. پھر اے پی ایس اٹیک ہوئے، اے پی ایس اٹیک کے بعد نیشنل ایکشن پلان آیا پارلیمنٹ میں سے. نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ہے وہ آپریشن دوبارہ کیے گئے. آپریشن رد الفساد ہے جو کمپلیٹ ہونے والا ہے، ضرب عضب کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. تو مطلب اس طرح جو پاکستان آرمی نے آپریشن کر کے ٹیررزم کو جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم کر دیا ہے. یہ ہم نے سعودی ایران کنفلکٹ کے اندر پاکستان کی ٹیررزم کی سچویشن ہم نے آلریڈی ڈسکس کر دی ہوئی ہے. اس کے بعد انرجی کرائسس پاکستان کے اندر، کہ پاکستان میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سی این جی کرائسس آیا، وہ 1998 میں ہی
آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سب سے پہلے سی این جی اسٹیشن 1998 میں بلڈ کیے گئے فار دا فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہے. اور سی این جی سیکٹر اتنا زیادہ پاپولر تھا مشرف ایرا میں. ٹھیک ہے. پہلے اس کو انڈسٹریل پرپزز کے لیے یوز کیا گیا, پھر اس کو ہاؤسنگ پرپز کے لیے یوز کیا گیا, اس کے بعد اس کو ایز اے فیول ان ٹرانسپورٹ سیکٹر میں یوز کیا گیا. ٹھیک ہے. مطلب آہستہ آہستہ کنزمپشن جو ہے وہ بہت بڑھتی گئی. تو اس کا افیکٹ کیا ہوا کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی. انڈسٹریز کے اندر اس کی ڈیمانڈ, ہاؤسنگ کے اندر اس کی ڈیمانڈ, فیول ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے اندر اس کی ڈیمانڈ. تو ڈیمانڈ بڑھنے سے جو ہے وہ سپلائی کم ہو گئی. اور سی این جی جو ہے وہ آج کل آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سی این جی کو یوز ہی نہیں کرتا. تو سی این جی جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہو گئی. پانی کا مسئلہ بہت زیادہ رہا کہ پاکستان کے اندر 2 ہی بڑے ڈیم بندے جو 1960s کے اندر جنرل ایوب خان صاحب نے بنائے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پانی جو ہے وہ بہت زیادہ یوز ہونے لگا. ٹھیک ہے. جب 1960 کے اندر جب ڈیمز بنائے گئے تو پانی زیادہ ہو گیا, انڈسٹریل سیکٹر فلرش ہوا, ایگریکلچرل سیکٹر فلرش ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جب استعمال زیادہ ہو گیا تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ڈیمز جو ہے وہ 2 ہی بنے, تو ڈیمز مزید بننے میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہوئیں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ہے وہ واٹر شارٹیج بھی ہونے لگی. مطلب کہ پاکستان جو واٹر ہے وہ سٹور نہیں ہو سکتا تھا. اس کے بعد کول کی شارٹیج ہوئی. ٹھیک ہے. ایک ہی کول پروجیکٹ ہے, تھر کول پاور پروجیکٹ. سولر انرجی جو ہے وہ پاکستان پراپرلی اس کو یوز نہیں کرتا. یہ ایک نیچرل بلیسنگ ہے پاکستان جس ریجن میں ہے سولر انرجی کو یوز کرنے میں, لیکن پاکستان جو ہے وہ سولر انرجی کو پراپرلی یوز نہیں کر سکا. ونڈ انرجی ہے. ٹھیک ہے. ہماری جو ونڈ انرجی کے 2 ہی کوسٹل بیلٹس ہیں, ایک میران کوسٹل بیلٹ ہے اور ایک مکران کوسٹل بیلٹ ہے جو کراچی اور گوادر میں. تو ونڈ انرجی جو ہے اس کو بھی ہم پراپرلی سے یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. تو میاں نواز شریف صاحب کی جب گورنمنٹ آئی تو انہوں نے سنسیئرلی اس کے اوپر ورک کرنا شروع کیا. سی پیک آیا, سی پیک ایگریمنٹ سائن ہوا, اور سی پیک کے تحت آلریڈی آج تک جو ہے وہ 11,000 میگا واٹ الیکٹریسٹی جو ہے وہ انکلوڈ ہو گئی. اور آپ سب لوگ خود سوچیں کہ انرجی کرائسس کتنا بہتر ہوا ہے پاکستان میں. انرجی کے حالات جو ہے کتنے بہترین ہو گئے ہیں, آپ بجلی کا ہی دیکھ لیں. ٹھیک ہے. آپریشن ضرب عضب کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا, وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں ہوا. ٹھیک ہے. تو ایک اور اچھا وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 2014 میں اے پی ایس اٹیک وغیرہ ہوئے, نیشنل ایکشن پلان امپلیمنٹ کیا گیا, کراچی آپریشن ہوا رینجرز کی طرف سے, آپریشن رد الفساد ہوا باجوہ, آپریشن ضرب عضب ہوا جنرل رئیس شریف صاحب کی طرف سے, اور آخر جو ہے وہ ان سب کے بعد 2018 میں پی ٹی آئی الیکشن جیت جاتی ہے. اور آج تک جو آپ کیا حالات ہیں وہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے. تو اسٹوڈینٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر, دیٹ از اباؤٹ دا کانسٹیٹیوشنل ہسٹری اینڈ ڈیموکریٹک ہسٹری آف پاکستان. تو میں ریکارڈنگ کلوز کرتا ہوں. مجھے بتائیے گا کہ اینی کوسچن